حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نئے نئے لوگ ایمان لائے تو اپنی آستینوں میں وہ بت رکھ کر کے آتے تھے. رسم جب گھس جاتی ہے تو رسم نہیں نکل پاتی ہے. حالانکہ رسم جو ہے وہ ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جاتی ہے. قرآن پورا اسی سے بھرا پڑا ہے. جب پیغمبر لوگ سمجھاتے تھے کہ بھیا یہ شرک یہ بت پرستی نہ کرو چھوڑ دو تو کہتے تھے یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلا ہے اور ہماری یہ رسم ہے. تو حضور کے زمانے میں نماز پڑھتے تھے اور بت ساتھ میں آستین میں رکھ کے لے آتے تھے. جب سجدے میں جاتے تھے تو بتوں کو سجدہ کرتے تھے. بتوں کو سجدہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ارے یہ ابھی کمزور ایمان کے لوگ نئے نئے صحابہ ہیں تو کہا جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا کرو تو ہاتھ اٹھایا کرو. اللہ اکبر کہا کرو تو ہاتھ اٹھایا کرو. رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھاؤ. رکوع سے اٹھو تو ہاتھ اٹھاؤ. جب رکوع سے بھڑ 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 سب کو آستینوں سے گرا لو تب راز کھلا. تب حضور نے کہا تم لوگ یہ کرتے ہو. اس پہ سنا دیکھو یہ رسم ہے. یہ جو پیچھے ہو رہا ہے نا یہ رسم ہے. ہر سال سمجھاتا ہوں ہر سال لیکن یہ نکلے گی نہیں. یہ چیز نکلے گی نہیں. ہم اسی لیے قرآن سنا تم کو اللہ نے خود دیا ہے. تم دوسروں کے فاتحہ کی کیوں محتاج ہو. مولانا صاحب چلو ہمارے یہاں فاتحہ کر دو. بچے بھوکے ہیں کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں. تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فاتحہ سکھا دیا. جو قرآن نماز میں پڑھتے ہو وہی فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں ایسی ہیں چاہے جیسا شیطان چاہے جیسا جنات پکڑو ان دو صورتوں کو پڑھ کر کے دم کر دو شیطان بھاگ جائے گا جنات بھاگ جائے گا. یقین تو ہو. بہرحال اللہ پاک ہمیں تمہیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو ہم تم تو سب لٹ چکے ہیں. ہم اور تم لٹے ہوئے ہیں. اگر ہم آپ کو کہیں او بھولے بھالے مسلمانوں او لٹے پھٹے مسلمانوں تو آپ کہو گے کہاں لٹ گئے کہاں لٹ گئے. تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ میں موبائل پکڑا کر کے یہودی لے کر کے چلا گیا. تم کو پتہ نہیں کون سی دولت تم سے لے کر کے چلا گیا. تمہیں پتہ نہیں میرے دوستوں. 500 کا نوٹ تمہارے ہاتھ سے لے کر کے ٹافی پکڑا کر کے چلا گیا میرے دوستوں. بچہ خوش ہے. لٹے پھوکے کی نہیں لٹے پھوکے. چوری ہوتی تھی 12 بجے رات کو آدمی لاٹھی لے کر کے بیٹھتا تھا. چور آ جائیں گے چور آ جائیں گے چور آئیں گے. چور آیا نہیں آدمی لاٹھی لیے بیٹھا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی اس کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی. اس کے بیوی بچے سب قتل کر دیے گئے. کانما بتی راہل ہو معلوم حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. ڈکیتی پڑ گئی مسلمان کو اس کا احسان لوٹا پھکا مسلمان میرے دوستوں میرا. یہ تو اللہ کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کی رحمت ہے میرے دوستوں. اتنے گناہوں کے باوجود اتنا اللہ سے مسجدوں سے قرآن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ان کی سنتوں سے دوری کے باوجود اللہ پھر ہماری طرف متوجہ ہوا اور کہا اور پھر میرے دامن سے چپکو میرے دامن سے چمٹ جاؤ. اور رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے گنہگاروں کا عطا فرما دیا دوستوں. یہ اس کا کرم اور اس کا احسان ہے. ورنہ طریقہ تو یہ تھا دنیا کے بادشاہوں کا اور دنیا کے حاکموں کا طریقہ یہ تھا. اگر ہم نے 11 مہینے نافرمانی کی اپنے مالک کی تو مالک پھر اپنے دروازے پر آنے نہیں دیتا دھکے دے کے نکال دیتا ہے. لیکن وہ بادشاہ اس کی مغفرت اس کی رحمت عجیب اور غریب ہے. 11 مہینے نافرمانی کے بعد اور اس نے رحمت کا مہینہ عطا فرمایا اور کہا ہم رات کو بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہم دن کو بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہم اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں. تم میرے پاس میرے دربار میں آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. 11 مہینے کے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار. یہ اس مالک کتنا بڑا کرم کتنا بڑا احسان. جنت کے دروازے پہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے اللہ نے امت مذنبۃ ورب غفور. امت گنہگار ہے رب بخشنے والا. یہ جو کچھ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہو پیار محبت سب اللہ نے محبت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ نے رحمت کے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے. 99 حصہ اللہ رب العزت رکھے ہوئے قیامت کے دن کام آئے گا.
قیامت کے دن اللہ بہانے بہانے سے بخشش فرمائیں گے. تم نے ایک پیاسے کو پانی پلا دیا تھا, تم نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا پانی پلا دیا, چلو تم جنت میں جاؤ. تم نے ایک مکھی کو پانی پلا دیا, ایک مکھی کو روشنائی چسا دیا تم نے, چلو جنت میں جاؤ. قیامت کے دن اللہ پاک بہانے بہانے سے ہماری تمہاری مغفرت فرمائیں گے. میرے دوستوں میرا عزیزو, یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. میرے دوستوں میرے عزیزو, دو سہارے اللہ نے مسلمانوں کو دیے تھے. یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو. سہارا اس کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر جس کو پکڑ کر کے آدمی منزل تک پہنچ جائے. ایک بوڑھا آدمی جو لاٹھی کے سہارے پر چلتا ہے, اگر لاٹھی اس سے لے لی جائے تو وہ چل نہیں پائے گا, گر پڑے گا. ایک وہ آدمی جو چشمہ لگا کر کے اپنے راستے کو دیکھتا ہے, اس کا سہارا چشمہ ہے. اگر وہ چشمہ اس سے لے لیا جائے تو وہ چل نہیں پائے گا, وہ 2 چند قدم چلے گا, اس کے بعد گڈھے میں گر جائے گا. دوستوں ایسے اللہ نے مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے اور منزل کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کے صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے, اللہ کو مل جانے کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو 2 سہارے دیے تھے. ان سہاروں کی بنیاد پر تم میرے پاس آؤ گے, ان 2 سہاروں کی بنیاد پر تمہاری زندگی کامیاب زندگی مانی جائے گی. 2 سہارے دیے تھے مسلمانوں کو. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دوست بہت بڑا سہارا تھا, اور ایک دوسرا قرآن پاک. یہ دونوں سہارے مسلمانوں سے چھوٹ گئے اور مسلمان سمجھ رہے نہیں ہم تو کامیابی کی طرف چل رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف نام تک محدود رہ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلمان کی زندگی سے, مسلمانوں کے گھروں سے چلی گئی. میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا جنازہ نکل گیا مسلمانوں کے گھروں سے. میرے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں, اور اللہ نے مسلمان کی تقدیر میں لکھا تھا مسلمان تیری کامیابی, تیرا چین, تیری رات کا سکون ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر رکھا ہے, تیرے محبوب کی سنت میں رکھا ہے. اگر کامیابی چاہتے میرے دوستوں حضور پاک, اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نہیں ملے گی میرے دوستوں, آپ تو نہیں ملیں گے. جن کو ملے وہ تو صحابی رسول بن گئے, جن کو ملے وہ تو جنتی بن گئے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, ایک اپنی سنت اور دوسرے قرآن. ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی تم بھٹک نہیں سکتے. دنیا کی ساری طاقتیں تم کو ہلاک کرنا چاہے, تم کو دین سے مٹانا چاہے, تم کو مٹا نہیں سکتی میرے دوستوں. آپ خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ معین بن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ, بختیار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام بزرگوں کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو, خدا کی قسم قرآن اور سنت سے بھری ہوئی بڑی. ایسا نہیں ہے کوئی ولی کوئی بزرگ اس مقام تک پہنچا ہی نہیں بغیر سنت کے اور بغیر قرآن کے. میرے دوستوں یہ نصاب اللہ نے ایسا مسلمان کو دیا تھا. اس نصاب کو پڑھ کر کے آج وہ نصاب ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے, وہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور سنتیں نکل کر کے آ گیا ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ گئے. میرے دوستوں کتنا مسلمان, اتنا بڑا خدا کی قسم مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دے, جو مسلمان بچوں کو ایمان سے ہٹا دے, جو مسلمانوں کے اندر گناہ کا ارتکاب کرا دے. اتنا بڑا کوئی دشمن پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا یہودیوں نے موبائل پیدا کر دیا. میرے دوستوں اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے, ہماری تمہاری بچوں کی حفاظت فرمائے. میرے دوستوں یہ قرآن اللہ نے اس کے لیے دیا تھا. میرے دوستوں میرا عزیزو, اس کے ذریعے سے اللہ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتے. میرے دوستوں یہ قرآن جس گھر کے اندر پڑھا جائے گا نا, بتاتا ہوں, جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا, جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا, چاہے پہاڑوں کے برابر قرضہ ہوگا اللہ پاک قرضے کو ادا کرا دیں گے قرآن کی برکت سے. کینسر جیسی بیماریاں ہوں گی, اللہ کینسر جیسی بیماریاں قرآن کی برکت سے اللہ دور فرما دیں گے. اور پہاڑوں کے برابر غم ہوں گے. اگر میرے دوستوں غم ہر گھر کے اندر گھسا ہوا ہے, ہمارے گھر کے اندر غم گھسا ہوا ہے. میرے دوستوں اللہ قرآن کی برکت سے غموں کو بھی دور فرما دیں گے. اس قرآن کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. حضور پاک سلام کے قلب اطہر پہ کیسا اترتا تھا یہ قرآن. اللہ کی ذات سے نکلا ہوا جلالی کلام ہے. پہاڑ پہ رکھ دیا جائے, پہاڑ پہ, تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے 70 دلیل القدر موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا, ان کے ماننے والوں نے, موسیٰ اگر اللہ کی بات تو ہم کو سنوا دو نا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے. ہم لوگ ایمان لے, اللہ تم کلیم اللہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے 70 بڑے بڑے سرداروں کو چنا اور لے کر کے کوہ طور میں پہنچے.
وہ کہا اللہ یہ 70 سردار ہیں کہہ رہے ہیں بات تو ہمیں اب تم کر دو ذرا ہم کو بھی سنوا دو. اللہ رب العزت نے کہا یہ میری بات تو میرا نور ہے. وہ پیغمبروں کے اندر طاقت ہے برداشت کرنے کی. ایک آواز ایک چیخ آئی اور 70 سردار وہیں پر مر گئے. موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اللہ قیامت کے دن آپ ان کو زندہ کرو گے. آج بھی زندہ کرنے پر قادر ہو. اگر ہم گئے یہ مرے ہوئے یہاں پڑے رہے ہم گئے تو بستی میں بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ ان کو زندہ کر دو. یقین بن جائے گا 70 کو اللہ پاک نے زندہ کر دیا. تو یہ اللہ کے کلام کے اندر وہ چیزیں کوئی برداشت حضور پاک سلام کی ذات پہ کیسے اترتا تھا کیسے برداشت کرتے تھے اللہ کے رسول. پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے پسینہ پسینہ. جس اونٹنی پر بیٹھ کر کے قرآن کبھی کبھی اونٹنی پر قرآن اترا ہے تو اونٹنی پسینے سے خراب ہو بیٹھ جایا کرتی تھی. ہمارے عظمت قرآن کے بوجھ بیٹھ جایا کرتی تھی. سوچو حضور پاک سلام کے قلب اطہر پہ کیسا اللہ نے قرآن اتارا. پھر جب حضور کے قلب پہ جب قرآن گیا حضور کے تو جیسے بجلی کے اندر جلانے کی طاقت ہے. بجلی کو چھو لو تو جلا دے گی بڑی گرم. لیکن اسی بجلی کو جب ریفریجریٹر کے اندر لے آؤ فریج کے اندر لے آؤ تو اس کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. جو پی لے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. وہ جلال قرآن اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قلب اطہر پہ اتار کر کے اور ریفریجریٹر کے اندر پہنچا کر کے اللہ نے قرآن کے اندر وہ مٹھاس وہ چسک وہ ٹھنڈک اللہ نے رکھی ہوئی ہے. دوستو جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جائے گا اللہ اس گھر والوں کو سکون عطا فرما دیں گے. وہ صورتیں ہیں کچھ جن کو پڑھا کرو. آیت الکرسی اللہ کے عرش کے خزانے سے نکلی اور قرآن کے اندر اس کو فٹ کیا ہے پیغمبر نے اللہ رب العزت وہ اللہ کے عرش کے خزانے سے آیت الکرسی نکلی. لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے عرش کے خزانے سے نکلا. سورہ واقعہ بتایا سورہ فتح بتایا 26ویں پارے کے اندر ہے. اس کو پڑھا کرو میرے دوستو میرے عزیزو. اللہ ہمیں تمہیں قرآن کے اوپر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے دوستو. اور یہ رمضان کی مبارک راتیں مبارک مہینے اللہ ان کے پورے روزے رکھانے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے. دعا منصور عالم صاحب جیل میں نا وہ بہت سارے مسلمان اللہ بہت سارے مسلمان جیل کے قیدوں میں بند ہیں بلا قصور بند ہیں. کئی لوگ بیمار ہیں. ہمارے ایک توصیف بھائی ہیں وہ بھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ ان کی بھی ضرورت کو اللہ پورا فرما دے. ہمارے ڈاکٹر شمس الدین صاحب کے اللہ بار بار مغفرت فرمائے. بدون کوڈیدار صاحب ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرمائے. میرے دوستوں میرے عزیزوں کبھی کبھی اس جیل میں جایا کرو ملاقات کرنے کے لیے. اللہ ویسے نہ بھیجے آپ حضرات کو ہم کو جیل میں لیکن ملاقات کے لیے جاؤ تو ہم کو بڑا احساس ہوتا ہے اللہ یہ جیل تو اس سے تو چھٹی مل جائے گی. ایک جیل قبر کے آنے والی ہے اللہ اس سے تو چھٹی بھی نہیں ملے گی. اللہ وہ جیل دیکھ کر کے وہاں کی پریشانیاں دیکھ کر کے ارے کل آج نہیں تو کل تو چھوٹو گے لیکن قبر میں جانے کے بعد اگر پھنس گئے وہاں میرے دوست تو پھر وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قرآن دیا ہے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے. اے اللہ اس رمضان کے قدر کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی زندگی نصیب فرما. صحت والی زندگی نصیب فرما. ہدایت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جب مرے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے اٹھا. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے اٹھا. اے اللہ قبر میں جاتے ہی قبر کو گلے گلزار بنا دے مولا. قبر کو جنت کی کیاری بنا دے مولا. قبر کو جنت کی پھلواری بنا دے مولا. اے اللہ قبر کی گھٹن سے قبر کے حق سے قبر کی تنہائی اور وحشت سے قبر کی گھبراہٹ سے اس یقین کے ساتھ کہ اب تو بچوں سے نہیں مل پائیں گے اب تو اپنے گھر پہ نہیں جا پائیں گے. اے اللہ وہ کیسی گھبراہٹ ہوگی مولا. اے اللہ اس گھبراہٹ سے بچا لے مولا. اے اللہ تبھی بچیں گے جب جنت الفردوس ہماری قبر کو آپ بنا دیں گے مولا. اے اللہ یہ ہاتھ اٹھانے والوں کی لاج رکھیں مولا. اے اللہ بڑی قربانیاں دے کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو مکمل کیا ہے مولا کریم. اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. یہ روزے دار ہے مولا. اے اللہ ان کا روزہ صرف تو جانتا ہے مولا. تیرے لیے روزہ رکھا ہے. اے اللہ ان کے روزے کو قبول فرما. اے اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے سجدوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھے مولا. اے اللہ بہت گنہگار ہیں بہت پاپی ہیں مولا لیکن محبوب کی امت کے اندر ہے. اے اللہ کس قادر مطلق کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے کس بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. ساری دنیا والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر آ جائے اور قسم قسم کی سب کی ضرورتیں ہو کن کہہ دے گا سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اے اللہ اس بادشاہ کے آگے ہاتھ پھیلے مولا. اے اللہ تیری بادشاہت میں تیری سلطنت میں کسی چیز کی کمی نہیں مولا. تو سب کی بگڑی بنانے پہ آ جائے تو کسی کا محتاج نہیں مولا. کن کہہ دے گا سب کی بگڑی بن جائے گی مولا. اے اللہ سب کو ہدایت مل جائے گی مولا.
او اللہ منظور عالم کو رہائی نصیب فرما، رہائی نصیب فرما مولا۔ اللہ حاکموں کے دل بھی تیرے ہاتھ میں مولا، حاکموں کے دل بھی تیری مٹھی میں مولا۔ اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دے مولا۔ اللہ قلم بھی تیرے حکم سے چلتے ہیں لیکن آپ کچھ چاہے لکھ دیتے ہیں کچھ مولا کریم۔ اللہ بیماریوں میں شفا، دواؤں میں نہیں مولا، تیرے حکم میں شفا مولا۔ اللہ تو حکم فرما کر کے مولا بیماروں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ کتنا مجمع اس میں بیٹھا ہوا ہے جو اولاد کے لیے ترس رہا ہے، اے اللہ جو بچوں کے لیے ترس رہا ہے مولا، اے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، اے اللہ ان کو نیک سایہ اولاد نصیب فرما دے۔ کتنے لوگ اس میں ایسے بیٹھے ہیں جن اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اللہ پریشان ہے، اللہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے پریشان مولا، جوڑے بنا دینا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا۔ اے اللہ ان کے جوڑے مناسب نصیب فرما کر سب کی نیا بار بار لگا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب بہت محتاج ہیں، بہت کمزور ہیں مولا، لیکن تیرے پاس طاقت اور قوت کا خزانہ ہے مولا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے اپنی شایان شان ہم سب کو اپنی رحمت کی بارش سے مالا مال فرما، اپنی مغفرت کی بارش سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ ڈالنے والوں کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے مولا، اس رمضان کی برکت سے، اے اللہ اس شہری کی برکت سے اللہ ان کے قبر کو جنت کا نمونہ بنا دے مولا۔ اے اللہ ان کے قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکیاں کھول کر جنت کی معطر ہوائیں چلا دے مولا۔ کتنے لوگ ایسے تھے، کتنی ماں بہنیں ایسی تھی جو پچھلے رمضان میں تھیں اس رمضان میں نہیں ہے، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دے، بال بال مغفرت فرما۔ اللہ ہاتھ اٹھانے والوں کے عمر میں برکت نصیب فرما، پھر رمضان عطا فرما، پھر تراویح کی توفیق نصیب فرما، پھر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، پھر اپنے آگے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، اپنے سے مانگنا نصیب فرما، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے مولا۔ اے اللہ ایمانی قوت نصیب فرما، وہ ایمان نصیب فرما جو آپ کو مطلوب ہے۔ اے اللہ نبی پاک صاحب کی سنتوں سے ہمارے گھر کو آباد فرما دے، ہم سب کی بستیوں کے اندر خیر پیدا فرما، پورے عالم کے اندر بالخصوص ہندوستان کے اندر ہمارے علاقے کے اندر اللہ امن و امان چین و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ بھائی چارگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتہ یا رب العالمین۔